السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اور خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھریٹ کیا افغانستان کو کہ اگر بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہ دی گئی تو اس کے بڑے ہولناک نتائج ہوں گے، اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔ ہم نے لاسٹ ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ امریکی صدر اب نئی ضد پال کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ نے دوبارہ سے حاصل کرنا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس کا کنٹرول افغان طالبان کے حوالے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یعنی 2021 میں جب امریکہ نے کوئٹ کیا تھا افغانستان سے، تو یہ بگرام ایئر بیس کو امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے کنٹرول میں رکھتا، کیونکہ امریکہ نے پچھلے 20-22 سال میں جب تک وہ افغانستان میں رہا، اس نے بگرام ایئر بیس کے اوپر بہت انویسٹ کیا، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے بلینز آف ڈالر اس ایئر بیس کے اوپر خرچ کیے، یہاں پہ بارکیں بنی، آپ کہہ لیں کہ ایئرپورٹ بنا، جہازوں کا ٹیک آف اور لینڈنگ کا سسٹم، اور فوجیوں کی تعداد، اور اس وقت جو یہ ایئر بیس جون سا ہے بگرام ایئر بیس، اس میں کوئی کم و بیش 10,000 فوجی جون سے ہیں، ان کے سٹے کی، ان کے رہنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس ایئر بیس سے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ خود ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کیئر سٹارمر سے ملاقات کے بعد کہ امریکہ اس لیے بھی بگرام ایئر بیس حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے بالکل قریب چین جو ہے اپنے جوہری تجربات کرتا ہے، اور جہاں پہ چین جوہری تجربات کرتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایک نظر رکھی جائے چین کی سرگرمیوں کے اوپر۔ اس صورتحال میں یہ جو ٹرمپ نے آج یہ بات کی ہے، اس نے تھریٹ کیا ہے افغان عبوری حکومت کو بھی، اور دیگر جو پلیئرز ہیں اس ریجن کے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے، لائک یو ایس اے اینڈ یو ایس ایس آر، روس اور چین، یو ایس اے میں نے کہہ دیا، چین اور روس، ان کو بھی انڈائریکٹ اس نے ایک میسیج دیا ہے امریکہ نے، ٹرمپ نے، کہ اس کے نتائج خطرناک نکلیں گے۔ ابھی اس کا جواب تو آیا ہے افغان طالبان کی عبوری حکومت کی طرف سے کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ افغانستان میں جن لوگوں نے مداخلت کی اور افغان سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ان کو ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور اس میں دو رائے بھی نہیں ہے۔ ایک ہسٹری ہے، لانگ ہسٹری ہے، پچھلی 100 سال کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے برٹش نے کوشش کی اپنے دور میں، جب وہ انڈیا میں آیا تو اس نے افغانستان میں بھی گھسنے کی کوشش کی، اس کو نہیں کامیابی ملی۔ اس کے بعد 80s میں سوویت یونین جو اس وقت ایک سپر پاور تھی، اس نے کوشش کی، لیکن 79 سے لے کر 92 تک سوویت یونین سر مارتا رہا، لیکن اس کو کامیابی نہیں ملی۔ سوویت یونین نے بھی، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، بگرام ایئر بیس کے اوپر انویسٹ کیا اور وہاں پہ اپنی ایک جگہ بنائی، لیکن وہ بگرام ایئر بیس کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ سوویت یونین کے جانے کے بعد 2001 میں جب 9/11 ہوا، تو پھر 2002 میں امریکہ اور اتحادی طاقتیں جو سی تھیں وہ افغانستان میں آئیں، اور امریکہ نے بگرام ایئر بیس کو ایک کنٹرولنگ پوائنٹ بنایا، اور اس کنٹرولنگ پوائنٹ کے ذریعے سے امریکہ نے یہ جو وار آن ٹیررزم تھی، دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ تھی، اس کو ٹو کیا اور اس کو لیڈ بھی کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ آفٹر لانگ 20 ایئرس، آپ کہہ لیں کہ یہ لمبی 20 سال کا جو سفر امریکہ نے کاٹا، انگلش میں جو سفر ہے، اردو میں بھی اس کو سفر ہی کرنا پڑا، انگلش میں بھی اس کو سفر کرنا پڑا، برداشت کرنا پڑا شکست کو، ہزیمت کو، مشکل کو، جنگ کو، لڑائی کو، اور پھر 2021 میں امریکہ نے کوئٹ کیا۔ اب طالبان یہ بات کہتے ہیں کہ 2001 میں جو معاہدے کے تحت امریکہ افغانستان سے باہر گیا تھا، اسی معاہدے کے تحت امریکہ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ دوبارہ افغانستان میں کسی بھی جگہ کے اوپر انویڈ نہیں کرے گا یا قبضہ نہیں کرے گا۔ تو یہ جو بگرام ایئر بیس کا اب ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے، یہ دراصل اس آپ کہہ لیں کہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے جو 2020 میں ایک پیس ایکارڈ ہوا تھا افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے درمیان۔ یہ جو صورتحال ہے، اس میں افغانستان کا رد عمل اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اور روس بھی اس کو بہت سیریسلی دیکھ رہے ہیں۔ چین نے ایک رد عمل دے دیا ہے کہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور چین اور روس بڑی ہیوج انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں افغانستان کے اندر۔ دونوں ملکوں نے افغانستان کو ایڈمٹ بھی کیا، رشیا نے تو ابھی اپنا سفیر وہاں پہ نامزد کیا، ایک سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں افغان طالبان کے ساتھ۔
تو جب امریکہ یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر بگرام ایئر بیس کے فالو اپ میں آئیں گے تو انہیں صرف افغانستان کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ افغانوں کی مزاحمت کے ساتھ ساتھ ان کو رشیا اور چین کی جو مخالفت ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ سو ایک بگ کویسچن ہے، بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے، اور یہ کمپلیکیٹڈ صورتحال اور یہ ساری سچویشن جو سی ہے پاکستان کے لیے بھی کویسچن مارک ہے، کیونکہ پاکستان آلویز دیئر ایک بہت اہم پلیئر ہے اس ریجن کا بھی، اور افغانستان کا پڑوسی ہے، اور افغانستان میں پچھلے 45 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے 79 سے اب تک 45-46 سال میں افغانستان میں جو بھی ہوا ہے پاکستان نے اس کو بھگتا ہے، کبھی افغان مہاجرین کی شکل میں، کبھی آپ کہہ لیں کہ کلاشنکوف کلچر کی شکل میں، کبھی منشیات کی شکل میں، کبھی دہشت گردی کی شکل میں، کبھی انتہا پسندی کی شکل میں، اور کبھی جسے کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی مختلف شکلوں میں جو ایک مداخلت ہے اس ریجن میں اس کی شکل میں۔ ابھی بھی پاکستان جون سا ہے وہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں افغانستان کے حالات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ سو اس صورتحال میں کہ جب بگرام ایئر بیس کے اوپر ایک ڈیبیٹ آئے گی، اس میں امریکہ انوالو ہوگا اور اس کی مخالفت رشیا اور چین کریں گے، تو پاکستان کے لیے بھی سوال پیدا ہوں گے، اور پاکستان کی لیڈرشپ کو ابھی سے اس کے لیے ایک بہتر پوزیشن، ایک بہتر پالیسی، ایک بہتر اسٹریٹجی جون سی ہے اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم صورتحال ہے، بہت کروشل معاملات ہیں، اس پر مزید بات کریں گے اگلے ولاگز میں۔ ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔